بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصرہ میں حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، لیکن جوانی کے یہ دن انہوں نے اللہ پاک کی عبادت میں گزار دیے۔ حضرت رابعہ بصری کی اللہ پاک سے محبت اور عبادت سے آپ کے چہرے پر حسن تھا کہ دیکھنے والوں کی نظریں آپ کے چہرے کا نور دیکھ کر خود ہی جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے ان کو قبرستان میں چاند کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا۔ وہ نوجوان حضرت رابعہ بصری کو کوئی اور مخلوق سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن اگلے دن جب اس کو وہ چہرہ بصرہ کے بازار میں نظر آیا تو اپنی عقل کھو بیٹھا اور رات دن اسی چہرے کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر وہ نوجوان جب دل سے مجبور ہو گیا تو لوگوں سے حضرت رابعہ بصری کا پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گھر جا پہنچا۔ نوجوان نے اپنے دل پر بڑی مشکل سے قابو پایا اور اندر دیکھا کہ چراغ روشن ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے گھر کے اندر داخل ہوا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہوگا اور واپسی کا دروازہ تو کھلا ہی ہوا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر کوئی نہ تھا اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی زاروں قطار رو رہا ہو۔ نوجوان سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے چھت پر چلا گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ثنا خوانی میں مصروف تھیں۔ اے میرے رب، سارے ستارے روشن ہو گئے، لوگ سب سو گئے، بادشاہوں نے بھی دروازے بند کر لیے اور محبوب اپنے محبوب سے ملنے کو بے تاب ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ یہ سنتے ہی نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی وقت حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر اس کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ حضرت رابعہ بصری نے اس کے پاس آ کر پوچھا، اچھا کیا تم مجھ سے شادی کرنے کی درخواست لے کر آئے ہو؟ اس نوجوان نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، آیا کہ جس طرح تیری زبان خاموش ہو گئی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نہ خاموش ہو تو جس راستے سے آئے ہو اسی سے واپس چلے جاؤ۔ نوجوان صرف اپنی آنکھوں سے اشارہ کر کے ہی یہ کہہ سکتا تھا، خدا کی نیک بندی، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھے میری زبان واپس لوٹا دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، اور مجھ سے لا علمی میں یہ سب کچھ ہوا، اور غلطی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھ کر حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، نوجوان، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے معاف کر دیتی، میں نے خود کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب یہ میرا نہیں بلکہ تیرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اور اگر تم نے معافی مانگنی ہے تو میرے رب سے معافی مانگ لو، اور اگر تم نے سچے دل سے معافی مانگی تو شاید اسی بہانے اللہ پاک تجھے دوبارہ آواز عطا فرما دیں۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت رابعہ بصری نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ نوجوان رونے لگا اور سجدے میں گر گیا۔ سجدے کی حالت میں ہی وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آیا تو زبان واپس بولنے لگ گئی اور توبہ توبہ کر رہی تھی۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، زبان ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین، یہ تھا حضرت رابعہ بصری کا ایمان۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔